ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت خلا تم سے اپنے شوہر اس کے بارے میں تم سے جھگڑتی اور خدا سے گلے شکوے کرتی ہے، خدا نے اس کی بات سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک خدا بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں کہتے ہیں، وہ کچھ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جو ان کو جنتی ہیں، اور وہ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بے شک معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اپنی بات واپس لیں تو دونوں کے ہم بستر ہونے سے پہلے کفارے میں ایک غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ پھر جس کو غلام نہ ملے تو دونوں کی مقاربت کے قبل 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تصدیق کرو، اور یہ خدا کی مقرر حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ اور ہم تو اپنی صاف صریحی آیتیں نازل کر چکے، اور کافروں کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو ان کے اعمال سے ان کو آگاہ کر دے گا۔ یہ لوگ اگرچہ ان کو بھول گئے ہیں مگر خدا نے ان کو یاد رکھا ہے، اور خدا تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا جانتا ہے۔ جب 3 آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ خدا ان کا ضرور چوتھا ہے، اور جب 5 کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ ان کا چھٹا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ اور چاہے جہاں کہیں ہو وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے قیامت کے دن ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔ بے شک خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ غرض جس کام کی ان کو ممانعت کی گئی تھی اسی کو پھر کرتے ہیں، اور لطف تو یہ ہے کہ گناہ اور بیجا زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جن لفظوں سے خدا نے بھی تم کو سلام نہیں کیا ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں، اور اپنے جی میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، تو وہ کیا بری جگہ ہے۔ اے ایمانداروں، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے سامنے ایک دن جمع کیے جاؤ گے۔ بری باتوں کی سرگوشی تو بس ایک شیطانی کام ہے، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایمانداروں کو اس سے رنج پہنچے، حالانکہ خدا کی طرف سے آزادی دیے بغیر سرگوشی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور مومنین کو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمانداروں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو، خدا تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم سے ایماندار ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ اے ایمانداروں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کان میں کہنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہی تمہارے واسطے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ پس اگر تم کو اس کا مقدور نہ ہو تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں بات کہنے سے پہلے خیرات کر لو؟ جب تم لوگ اتنا سا کام نہ کر سکے اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا
جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا نے غضب ڈھایا ہے، تو اب وہ نہ تم میں ہیں اور نہ ان میں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں بہت ہی برا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روک دیا، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ خدا کے سامنے ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد۔ یہی لوگ جہنمی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہ لوگ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح ان کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ صواب پر ہیں۔ آگاہ رہو، یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور خدا کی یاد ان سے بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں۔ سن رکھو کہ شیطان کا گروہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں وہ سب ذلیل لوگوں میں ہیں۔ خدا نے حکم ناطق دے دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک خدا بڑا زبردست غالب ہے۔ جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے اور خاص اپنے نور سے ان کی تائید کی ہے، اور ان کو بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش۔ یہی خدا کا گروہ ہے۔ سن رکھو کہ خدا ہی کے گروہ کے لوگ دلی مرادیں پائیں گے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب بنی نذیر کو پہلے حشر جلائے وطن میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ مسلمانوں، تم کو تو یہ وہم بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا خدا نے ان کو آ لیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ تو اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو، اور خدا نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھا ہوتا تو ان پر دنیا میں بھی دوسری طرح عذاب کرتا، اور آخرت میں تو ان پر جہنم کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جس نے خدا کی مخالفت کی تو یاد رہے کہ خدا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کا درخت جو تم نے کاٹ ڈالا یا جوں کا تو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو خدا ہی کے حکم سے، اور مطلب یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے بے لڑے دلوا دیا اس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ تو کی نہیں، نہ گھوڑوں سے اور نہ اونٹوں سے، مگر خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیہات والوں سے بے لڑے دلوایا ہے وہ خاص خدا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں پھر کر دولت انہی میں نہ رہے۔ ہاں، جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس مال میں ان مفلس مہاجروں کا حصہ بھی ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے اور الگ کیے گئے، اور خدا کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں، اور ان کا بھی حصہ ہے جو لوگ مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس کی اپنے دلوں میں کچھ غرض نہیں پاتے، اور اگرچہ اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے نفس کو حرص سے بچا لے گیا تو ایسے لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور ان کا بھی حصہ ہے جو لوگ ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہماری اور ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت کر، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے۔ پروردگارا بے شک تو بڑا شفیق نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے ان منافقوں کے حالت پر نظر نہیں کی جو اپنے کافر بھائیوں اہل کتاب
سے کہا کرتے ہیں کہ اگر کہیں تم گھروں سے نکالے گئے تو یقین جانو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر خدا بیان کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر کفار نکالے بھی جائیں تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کمک بھی نہ ملے گی۔ مومنو، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یہ سب کے سب مل کر بھی تم سے سر مکھ نہیں لڑ سکتے، مگر ہر طرف سے محفوظ بستیوں میں یا شہر پناہ کی دیواروں کی آڑ میں ان کی آپس میں تو بڑی دھاک ہے۔ تو تم خیال کرو گے کہ سب کے سب ایک جان ہیں، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں سارے جہان کے پروردگار سے ڈرتا ہوں، تو دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تمام ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمانداروں، خدا سے ڈرو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ آپ اپنے کو بھول گئے، یہی لوگ تو بد کردار ہیں۔ جہنمی اور جنتی کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی لوگ تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے ڈر سے جھکا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، حقیقی بادشاہ، پاک ذات، ہر عیب سے بری، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ یہ لوگ جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے پاک ہے۔ وہی خدا تمام چیزوں کا خالق، موجد، صورتوں کا بنانے والا، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جو چیزیں سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی غالب، حکمت والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمانداروں، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی کی تمنا میں گھر سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس بات پر گھر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار خدا پر ایمان لے آئے ہو، اور تم ہو کہ ان کے پاس چھپ چھپ کے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم کچھ بھی چھپا کر یا بالاعلان کرتے ہو، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے یقیناً بھٹک گیا۔ اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے ہی کچھ کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد۔ اس دن تو وہی فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے قول و فعل کا اچھا نمونہ موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو بیزار ہیں، ہم تو تمہارے دین کے منکر ہیں، اور جب تک تم یکتا خدا پر ایمان نہ لاؤ ہمارے تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت و دشمنی ہو گئی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ بولے باپ سے یہ البتہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اور خدا کے سامنے تو میں آپ کے واسطے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پالنے والے خدا، ہم نے تجھی پر بھروسہ کر لیا ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو ہم لوگوں کو کافروں کی آزمائش کا ذریعہ نہ قرار دے، اور پروردگارا تو ہمیں بخش دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کے افعال کا تمہارے واسطے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اچھا نمونہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑے تو خدا بھی یقیناً بے پرواہ اور سزاوار حمد ہے۔ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور خدا تو قادر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھیڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمانداروں، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو تم ان کو آزما لو، خدا تو ان کے ایمان سے واقف ہی ہے۔ بس اگر تم بھی ان کو ایماندار سمجھو تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ پھیرو، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان عورتوں کے، اور ان کفار نے جو کچھ ان عورتوں کے مہر میں خرچ کیا ہو ان کو دے دو، اور جب تم ان کا مہر انہیں دے دیا کرو تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی آبرو جو تمہاری بیویاں ہوں اپنے قبضے میں نہ رکھو، چھوڑ دو کہ کفار سے جا ملیں، اور تم نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہو کفار سے مانگ لو، انہوں نے بھی جو کچھ خرچ کیا ہو تم سے مانگ لیں۔ یہی خدا کا حکم ہے جو تمہارے درمیان صادر کرتا ہے، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور خرچ نہ ملے اور تم ان کافروں سے لڑو اور لوٹو، تو مال غنیمت سے جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا ان کا خرچ ہوا ہے، اور جس خدا پر تم لوگ ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں تم سے اس بات پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ نہ کسی کو خدا کا شریک بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کوئی بہتان لڑکے کا شوہر پر گڑھ کے نہ لائیں گی اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور خدا سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، جن لوگوں پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ان سے دوستی نہ کرو۔ جس طرح کافروں کو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں، اسی طرح آخرت سے بھی یہ لوگ نا امید ہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے ایماندارو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں، اور خدا تو ان لوگوں سے الفت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اسی طرح پرا باندھ کے لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم تو جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی رہنے دیا، اور خدا بدکار لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب توریت میرے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا اور میرے بعد آئیں گے ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو جب وہ پیغمبر احمد ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آیا تو کہنے لگے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور جو شخص اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ قبول کے بدلے الٹا خدا پر جھوٹ طوفان جوڑے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار برا ہی کیوں نہ مانے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے اور تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برا ہی کیوں نہ مانے۔ اے ایمانداروں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا کرو گے تو وہ بھی اس کے عوض تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پاکیزہ مکانات میں جگہ دے گا جو جاویدانی بہشت میں ہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک چیز جس کے تم دل دادا ہو، یعنی تم کو خدا کی طرف سے مدد ملے گی اور ان قریب فتح ہوگی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کو خوشخبری اس کی دے دو۔ اے ایماندارو،
خدا کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار کون لوگ ہیں؟ تو حواریین بول اٹھے تھے کہ ہم خدا کے انصار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا اور ایک گروہ کافر رہا۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، تو آخر وہی غالب رہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ جو حقیقی بادشاہ پاک ذات غالب حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے جاہلوں میں انہی میں کا ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے، اور وہ تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بار کو نہ اٹھایا، ان کی مثل گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا بری مثال ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے یہودیوں، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ پہلے کر چکے ہیں کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ اے ایمانداروں، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں جہاں چاہو جاؤ اور خدا کے فضل اپنی روزی کی تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤ۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے، جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ آپ یقیناً خدا کے رسول ہیں، اور خدا بھی جانتا ہے کہ تم یقینی اس کے رسول ہو، مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے ضرور جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، تو اسی کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ جو کام کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس سبب سے کہ ظاہر میں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر گویا مہر لگا دی گئی ہے، تو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کو دیکھو گے تو تناسب اعضاء کی وجہ سے ان کا قد و قامت تمہیں بہت اچھا معلوم ہوگا، اور اگر گفتگو کریں گے تو ایسی کہ تم توجہ سے سنو مگر عقل سے خالی، گویا دیواروں سے لگائی ہوئی بیکار لکڑیاں ہیں۔ ہر چیخ کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر آ پڑی۔ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچے رہو، خدا انہیں مار ڈالے۔ یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کریں، تو وہ لوگ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ خدا تو انہیں ہرگز بخشے گا نہیں۔ خدا تو ہرگز بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو انصار سے کہتے ہیں کہ جو مہاجرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ لوگ خود تتر بتر ہو جائیں گے، حالانکہ سارے آسمان اور زمین کے خزانے خدا ہی کے پاس ہیں، مگر منافقین نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت دار لوگ خود ذلیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور نکال باہر کر دیں گے، حالانکہ عزت تو خاص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ اے ایمانداروں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے قبل اس کے خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو،
کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس کی نوبت نہ آئے کہ کہنے لگے کہ پروردگارا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ خیرات کرتا اور نیکوکاروں سے ہو جاتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا ہی کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی نے سارے آسمان و زمین کو حکمت و مصلحت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی تو سب سے اچھی صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر یا کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، اور خدا تو دل کے بھیدوں تک سے آگاہ ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے کام کی سزا کا دنیا میں مزہ چکھا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و روشن معجزے لے کر آ چکے تھے، تو کہنے لگے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنیں گے؟ غرض یہ لوگ کافر ہو بیٹھے اور منہ پھیر بیٹھے، اور خدا نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، اور خدا تو بے پرواہ سزاوار حمد ہے۔ کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو ہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتا دے گا، اور یہ تو خدا پر آسان ہے۔ تو تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسی نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ جب وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا پھر یہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اس کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ابدالآباد ہمیشہ رہے گا۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے یہی لوگ جہنمی ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے اذن سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو خدا اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے، اور خدا ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اور خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پیغام کا واضح کر کے پہنچا دینا فرض ہے۔ خدا وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمانداروں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے بچے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے، اور خدا کے ہاں تو بڑا اجر موجود ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے خدا سے ڈرتے رہو، اور اس کے احکام سنو اور مانو، اور اپنی بہتری کے واسطے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مرادیں پانے والے ہیں۔ اگر تم خدا کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اس کو تمہارے واسطے دونا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور خدا تو بڑا قدردان بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب حکمت والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پاکی کے وقت طلاق دو، اور عدے کا شمار رکھو، اور اپنے پروردگار خدا سے ڈرو، اور عدے کے اندر ان کے گھر سے انہیں نہ نکالو، اور وہ خود بھی گھر سے نہ نکلیں، مگر جب وہ کوئی صریحی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں تو نکال دینے میں مضائقہ نہیں، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ تو نہیں جانتا شاید خدا اس کے بعد کوئی بات پیدا کرے جس سے مرد پچھتائے اور میل ہو جائے۔ تو جب یہ اپنا عدہ پورا کرنے کے قریب پہنچے تو یا تم انہیں عنوان شائستہ سے روک لو یا اچھی طرح رخصت ہی کر دو، اور طلاق کے وقت اپنے لوگوں میں سے 2 عادلوں کو گواہ قرار دے لو، اور گواہ ہو تم خدا کے واسطے ٹھیک ٹھیک گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص خدا سے ڈرے گا تو خدا اس کے لیے نجات کی صورت نکال دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں
جہاں سے وہم بھی نہ ہو، اور جس نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی، اگر تم کو ان کے عدے میں شک ہوئے تو ان کا عدہ 3 مہینے ہے، اور علی ھذا القیاس وہ عورتیں جن کو حیض ہوا ہی نہیں اور حاملہ عورتوں کا عدہ بچہ جننا ہے۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کرے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے جو خدا نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا رہے گا تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اسے بڑا درجہ دے گا۔ مطلقہ عورتوں کو عدے تک اپنے مقدور مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، تو ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر جننے کے بعد اگر وہ بچے کو تمہاری خاطر سے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی مناسب اجرت دے دو، اور باہم صلاحیت سے دستور کے مطابق بات چیت کرو۔ اور اگر تم باہم کشمکش کرو تو بچے کو اس کے باپ کی خاطر سے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ گنجائش والے کو اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی روزی تنگ ہو وہ جتنا خدا نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ خدا نے جس کو جتنا دیا ہے بس اسی کے مطابق تکلیف دیا کرتا ہے۔ خدا ان قریب ہی تنگی کے بعد فراخی عطا کرے گا۔ اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا بڑی سختی سے حساب لیا اور انہیں برے عذاب کی سزا دی، تو انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہی تھا۔ خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے عقل مندوں جو ایمان لا چکے ہو، خدا سے ڈرتے رہو۔ خدا نے تمہارے پاس اپنی یاد قرآن اور اپنا رسول بھیج دیا ہے، اور جو تمہارے سامنے واضح آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال لائے۔ اور جو خدا پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرے تو خدا اس کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ابدالآباد تک رہیں گے۔ خدا نے ان کو اچھی اچھی روزی دی ہے۔ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اور انہی کے برابر زمین کو بھی ان میں خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے، تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک خدا اپنے علم سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، جو چیز خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کیوں کنارہ کشی کرو، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا نے تم لوگوں کے لیے قسموں کے توڑ ڈالنے کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے۔ اور جب پیغمبر نے اپنی باز بیوی حفصہ سے چپکے سے کوئی بات کہی، اور پھر جب اس نے باوجود ممانعت اس بات کی عائشہ کو خبر دے دی، اور خدا نے اس امر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کر دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو بعض بات قصے باریہ جتا دی اور بعض بات قصہ شہد ٹال دی۔ غرض جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے حفصہ کے افشاء راز کی اس عائشہ کو خبر دی تو حیرت سے بول اٹھی، آپ کو اس بات افشاء راز کی کس نے خبر دی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے بڑے واقف کار خبردار خدا نے بتا دیا۔ تو اے حفصہ و عائشہ، اگر تم دونوں اس حرکت سے توبہ کرو تو خیر، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہیں۔ تو اگر تم دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ خدا اور جبرائیل علیہ السلام اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ کل فرشتے مددگار ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو ان قریب ہی ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں عطا کرے جو فرما بردار، ایماندار، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطیع، گناہوں سے توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بیاہی ہوئی اور بن بیاہی کنواریاں ہوں۔ اے ایمانداروں، اپنے آپ کو اور اپنے لڑکے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور ان پر وہ تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جب کفار دوزخ کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا، کافروں آج بہانے نہ ڈھونڈو، جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ اے ایمانداروں، خدا کی بارگاہ میں صاف خالص دل سے توبہ کرو، تو اس کی وجہ سے امید ہے کہ
تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تم کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف روشنی کرتا چل رہا ہوگا، اور یہ لوگ یہ دعا کرتے ہوں گے، پروردگارا ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نوح کی بیوی وائلہ اور لوط کی بیوی واہلہ کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھیں، تو دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کیا، تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور اس کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ جہنم میں تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ اور خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب اس نے دعا کی، پروردگارا میرے لیے اپنے ہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا عطا فرما۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں تھی۔ هديناه السبيل إما شاكرا